بنام خدا مہربان و شفیق۔ طٰ سین میم۔ یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کی کچھ سچی خبریں آپ کو سنا رہے ہیں تاکہ اس سے صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچے۔ یہ حقیقت ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور بنا کر ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ دراصل اس کا تعلق فساد کرنے والوں سے تھا، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ روئے زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں، ہم انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا مالک بنا دیں، اور ہم انہیں روئے زمین کا اقتدار عطا کریں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ کچھ دکھلا دیں جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب اس کے بارے میں کسی قسم کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ خوف کرو نہ حزن، یقیناً ہم اسے تمہاری طرف پلٹائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ آخر کار اسے آل فرعون نے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کا دشمن ہو اور ان کے لیے باعث حزن بنے۔ یقیناً فرعون، حامان اور ان کا لشکر خطا کار تھا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے منفعت بخش ہو، یا اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، اور مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کو ڈھارس نہ بندھائی ہوتی تاکہ انہیں ہمارے وعدے پر بھروسہ رہے۔ انہوں نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے تعاقب میں جا، چنانچہ وہ الگ سے اسے دیکھتی رہی اور ان لوگوں کو اس کا پتہ تک نہ چلا۔ اور ہم نے پہلے ہی اس بچے پر دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جو لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں؟ تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو، اور وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ اور جب موسیٰ سن رشد بھرپور جوانی کو پہنچے اور ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ اور ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب شہر کے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی دست و گریباں ہیں، ایک ان کا شیعہ تھا اور دوسرا ان کا دشمن تھا۔ ان کے شیعہ نے دشمن قوم والے شخص کے خلاف مدد کے لیے آواز دی۔ موسیٰ نے اس دشمن کو گھونسا مارا اور اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، بے شک وہ سخت دشمن اور کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ موسیٰ نے کہا، پروردگارا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بخشنے والا مشفق و مہربان ہے۔ موسیٰ نے عہد کیا، پروردگارا، تو نے مجھ پر جو کرم فرمایا ہے، آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے، خطرے کو بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ جس شخص نے کل انہیں مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر انہیں آواز دے رہا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا، تم بہکے ہوئے شخص ہو۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن تھا اپنی گرفت میں لے لے، تو اس نے کہا، اے موسیٰ، آج آپ مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ آپ اس ملک میں جبار، بے رحم بن کر رہنا چاہتے ہیں، اور آپ کا ارادہ مصلح بن کر رہنے کا نہیں ہے۔ شہر کے انتہائی کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، سردار لوگ آپ کے قتل کے بارے میں مشورے کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل کر چلے جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ وہاں سے ڈرے سہمے ہوئے روانہ ہو گئے اور دعا طلب کی، پروردگارا، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دلا دے۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا، مجھے امید واسق ہے کہ میرا پروردگار مجھے سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جم غفیر جانوروں کو پانی پلا رہا ہے، اور ان سے الگ دو خواتین ایک طرف جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے دریافت کیا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا،
ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور لے کر چلے نہ جائیں، اور ہمارے والد ایک ضعیف العمر شخص ہیں۔ موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا، پروردگار، تو جو بھی خیر مجھ پر نازل کرے میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں ان لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس شعیب کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا، ڈرو مت، تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو۔ ان لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس شخص کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین ملازم جو آپ رکھ سکیں اسے توانا اور امین ہونا چاہیے۔ شعیب نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، اس شرط کے ساتھ کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو۔ اب اگر 10 سال پورے کر دو تو تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی، دونوں مدتوں میں جو بھی پوری کر لوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ اس پر نگران ہے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے تو طور کی جانب انہیں آگ سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے کر آؤں جسے تم تاپ سکو۔ جب موسیٰ وہاں پہنچے تو وادی ایمن کے کنارے مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں اللہ ہوں، عالمین کا پروردگار۔ اے موسیٰ، تم اپنا عصا ڈال دو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا سانپ کی طرح بل کھا رہا ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ غیب سے آواز آئی، موسیٰ آگے بڑھو، ڈرو نہیں، تم امن پا جانے والوں میں سے ہو۔ تم اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ بغیر کسی عیب کے چمکدار نکل آئے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازوؤں کو اپنی طرف سمیٹ لو۔ یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے 2 دلائل ہیں فرعون اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بدکار قوم ہے۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، تو انہیں میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دے جو میری تصدیق کریں، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو مضبوط بنا دیں گے اور تم دونوں کو ایسا اقتدار عطا کریں گے کہ وہ تم تک رسائی حاصل نہ کر سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے زور پر تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ تو بس گڑا ہوا جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی نہیں سنی۔ موسیٰ نے کہا، میرا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہ کون ہے جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا۔ یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا۔ اے حامان، میرے لیے اینٹوں کا بھٹا لگوا دو اور میرے لیے ایک اونچا قصر تعمیر کرواؤ، شاید میں اس پر چڑھ کر موسیٰ کے خدا کا پتہ لگا سکوں، اور میں تو انہیں جھوٹ بولنے والوں میں شمار کرتا ہوں۔ فرعون اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ انہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہی نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والا پیشوا بنا دیا ہے، اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کے دن انہیں بدصورت بنا دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب عطا کی جو انسانوں کے لیے بصیرتوں کا خزانہ، ہدایت اور رحمت ہے، ہو سکتا ہے یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔ اور اے محمد، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو امر شریعت عطا کیا تھا، اور نہ آپ اس واقعے کے گواہوں میں شامل تھے۔ اس کے بعد ہم نے کئی امتیں پیدا کیں
اور ان پر عرصہ دراز گزر گیا، اور آپ اہل مدین میں نہیں رہتے تھے کہ ہماری آیات کی ان پر تلاوت کرتے، لیکن اس وقت کی خبریں بھیجنے والے ہم ہی تھے۔ جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا تو اس وقت آپ طور کے دامن میں موجود نہ تھے، لیکن یہ آپ کے رب کی رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں جو مصیبت انہوں نے مول لی تھی اس کے آنے پر وہ کہتے، پروردگارا، اے کاش تو نے ہماری جانب کوئی رسول بھیجا ہوتا تو ہم تیری آیتوں کا اتباع کرتے اور ہم مومنین میں شامل ہو جاتے۔ مگر جب ہمارے پاس سے ان تک حق آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ جیسا موسیٰ کو دیا گیا تھا ویسا انہیں کیوں نہ دیا گیا؟ کیا انہوں نے انکار کیا تھا جو کچھ اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور انہوں نے کہا تھا ہم ہر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت کرنے والی ہو، میں اس کا اتباع کروں گا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ پس اگر اے نبی یہ آپ کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے۔ اللہ کی جانب سے ہدایت کے بغیر بے شک اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اور ہم لگاتار ان تک اپنی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ شاید وہ نصیحت کو قبول کر لیں۔ اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، اور جب یہ قرآن انہیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یہی ہمارے پروردگار کی جانب سے حق ہے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی وجہ سے 2 دفعہ اجر دیا جائے گا، اور وہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے بیہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، تم سلامت رہو، ہم جاہلوں کا طریق اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، لیکن اللہ جسے چاہے منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ ہدایت قبول کرنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں اپنی زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے لیے پرامن حرم کو ان کے اختیار میں نہیں دیا تھا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات ہماری جانب سے بطور رزق جمع کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس بات سے لا علم ہے۔ اور ہم نے بتیری بستیاں تباہ کر دیں جن کے باشندگان اپنی معیشت پر اترا رہے تھے۔ دیکھ لو وہ ان کی رہائش گاہیں موجود ہیں جن میں ان کے بعد کمی کوئی بسا ہوگا، آخر کار ہم ہی اس کے وارث ہیں۔ اور اے محمد، آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرے گا جب تک اس کے مرکز میں ایک رسول کو نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، اور ہم کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک اس کے باشندے ظالم نہ ہو جائیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا سرمایہ ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور دیر پا ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پا کر رہے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیاوی زندگی کے ساز و سامان سے نوازا ہو، پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیے جانے والا ہو؟ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا بتاؤ تو صحیح تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے؟ اور وہ لوگ جن پر حکم عذاب ثابت ہو چکا ہے وہ کہیں گے پروردگارا، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا تھا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم تیرے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ صرف ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ان سے کہا گیا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہ دیں گے، اور وہ سب عذاب کو دیکھیں گے، کاش یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور جس روز وہ انہیں پکارے گا اور دریافت کرے گا کہ تم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، اس دن انہیں کوئی بات سجھائی نہ دے گی اور نہ ہی یہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھ سکیں گے۔ لیکن جس نے توبہ کی، ایمان لایا
اور نیک عمل کیے، امید کبھی ہے کہ وہی فلاح یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، یہ انتخاب ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اور آپ کا رب بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا رکھا ہے اور جسے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، اسی کے لیے حمد ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کی فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ اللہ روز قیامت تک تمہارے لیے رات کو سرمدی ہمیشہ رہنے والی بنا دیتا تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہیں دن کی روشنی لا دیتا؟ کیا تم سنتے نہیں؟ فرما دیجئے، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ اگر اللہ روز قیامت تک تمہارے لیے دن کو دوام بخش دیتا تو اللہ کے علاوہ کون سا معبود ہے جو تمہارے لیے رات لے آتا تاکہ تم اس میں سکون پا سکو؟ اور یہ اس کی رحمت کا فیض ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن قرار دیے ہیں تاکہ رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اس کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جس روز اللہ انہیں پکار کر کہے گا، وہ شرکا کہاں چلے گئے جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے اور کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت وہ جان لیں گے کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے، اور ان کی ساری افطرا پردازیاں گم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ حقیقت ہے کہ قارون قوم موسیٰ کا ایک فرد تھا، اور وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اسے اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بھی اٹھانے سے قاصر تھی۔ ایک دفعہ اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا، بھولا نہ سبا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت تک گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے اپنے حصے کو فراموش نہ کر، اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنیاد پر عطا ہوا ہے جو مجھ کو حاصل ہے۔ کیا وہ جانتا نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے ایسی نسلوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت میں اس سے بڑھ کر اور جمعیت تعداد میں اس سے زیادہ تھیں، اور مجرمین سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے سج دھج کر نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے خواہاں تھے انہوں نے کہا، اے کاش ہمیں بھی وہی کچھ مل جاتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑے نصیب کا مالک ہے۔ اور جن کے پاس علم کی دولت تھی انہوں نے کہا، تمہارے حال پر افسوس ہے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے اور اس دولت سے بہرہور نہیں ہوتے مگر صبر کرنے والے۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ ایسے موقع پر اس کے حامیوں کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور وہ خود بھی اپنی مدد نہ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کے رزق کو چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ ہائے افسوس، کافر فلاح نہیں پاتے۔ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنا رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی کے طلبگار نہیں ہیں اور نہ ہی فساد کے خواہاں ہیں، اور انجام خیر صرف متقین کے لیے ہے۔ جو بھی بھلائی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہوگی، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ان کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اے نبی، جس نے قرآن پہنچانے کا فریضہ آپ کو سونپا ہے وہ آپ کو آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ فرما دیجئے، میرا رب بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ امیدوار نہیں تھے کہ یہ کتاب آپ پر القاء کی جائے گی، یہ تو آپ کے رب کی رحمت کی وجہ سے القاء ہوئی ہے، لہٰذا آپ کافروں کی کبھی پشت پناہی مت کیجیے گا۔ اور ایسا نہ ہو کہ جب اللہ کی آیات آپ پر نازل ہو تو کفار آپ کو اس کی تبلیغ سے روک دیں۔ آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، ہر شے ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی کی ہے اور تم سب
اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔